ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تزر وازرة وزر أخرى أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر محفل حمد و نعت میں موجود ہیں، محفل ذکر و درود میں موجود ہیں. سب سے پہلے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا، بانی محفل کا ہمیں یہاں بلانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ او کما قال. فرمائے اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر آراستہ کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود و سلام پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے. ہم بھی جانتے ہیں 1 سال ہو گئے ہمارے عزیز، ہماری مسجد کے مقتدی بانی محفل کی صاحبزادی کا انتقال ہوا، درخشاں مرحومہ کا انتقال ہوا، کم عمری میں ہی انتقال ہوا. رخشندہ خاتون مرحومہ کا انتقال ہوا، کم عمری میں ہی انتقال ہوا. اور آج 1 سال ہے، یعنی آج پہلی برسی ہے جس میں ہم موجود ہیں. سب سے پہلے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور بانی محفل کو صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر جمیل پر اجر عظیم نصیب فرمائے. یہ ایصال ثواب کی محفل ہے اور ایصال ثواب کے حوالے سے چند ضروری باتیں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی بڑی محفل نہیں ہے، مقصد فقط ایصال ثواب ہے، اور یہاں ہمارے آنے کا مقصد ایصال ثواب اور محفل میں تھوڑی سی حاضری ہے جس سے فیوز و برکات لینے ہیں. یہ اس کو سمجھ، یا تو بچہ آپ بول لو یا میں بول لوں یا آپ سمجھائیں اس کو. اب خاموش ہو جائیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی بچہ آئے گا تو آپ کی ذمہ داری، آپ اسے سمجھائیں گے. اس کو بیچ میں سے کٹ کر دینا. یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. تو ایصال ثواب کی محفل میں سب سے پہلی بات جو خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے میں مختلف المزاج لوگ موجود ہیں. ہر ایک کا عقیدہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا مزاج بھی الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر ایک کا مذہب اور مسلک بھی الگ الگ ہے. اور یہ دنیا کا حسن ہے. سبھی ایک جیسے ہو جائیں تو حق اور باطل کی پہچان ختم ہو جائے نا. اگر رات ہی ہو تو پھر دن کی پہچان ختم ہو جائے، دن ہی ہو تو رات کی پہچان ختم ہو جائے، حق ہو تو پھر حق کی حقانیت ہی ختم ہو جائے. اس لیے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے نا. رات کی پہچان دن سے ہے، دن ہوتا ہے تو ہم کہیں گے اس کے بعد رات ہے نا. اگر دن ہی ہو تو پھر دن کی حقیقت بھی ختم ہو جائے، رات کی حقیقت بھی ختم ہو جائے. تو یہ لوگوں کا مختلف المزاج ہونا، مختلف اللسان ہونا، مختلف المذاہب اور مسالک کا ہونا، یہ دنیا کا حسن ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں لوگ موجود ہیں مختلف مزاج والے بھی. بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
انسان آخرت میں جب جائے گا، قبر میں جائے، تو اس نے دنیا میں جو اعمال کیے اسے فقط انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، انہی اعمال سے متعلق اس کی زندگی میں سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ اس نے جو کچھ کیے ہیں بس اسی کے اعمال کی سزا اور جزا کا تعلق آخرت سے ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، یعنی بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے اگر اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے تو اس تک پہنچتا نہیں ہے۔ اس نے جو دنیا میں نیک اعمال کیے بس وہی نیک اعمال اس کی قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی وہی نیک اعمال اس کے کام آئیں گے۔ اور ایک عقیدہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا ہے کہ انسان دنیا میں خود جو اعمال کرتا ہے، چاہے وہ اعمال صالحہ ہوں چاہے غیر صالحہ ہوں، قبر میں حشر میں ان کے بارے میں بھی سزا اور جزا کا تعلق ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے اگر اس کے لوگ اس کے لیے ایصال ثواب کریں تو وہ بھی اس تک پہنچتا ہے۔ یہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ جن لوگوں کا وہ عقیدہ ہے کہ انسان کا فقط اپنا کیا ہی کام آتا ہے، ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ عمل کرتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو ان کا یہ عقیدہ قرآن مجید کی آیت کے تحت ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ عمل کرتا ہے، یعنی جو وہ عمل دنیا میں کر کے جائے گا، قبر میں اسی کے حوالے سے اسی عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر نیک اعمال ہیں تو اس کا بدلہ اچھے انداز میں، اگر برے اعمال ہیں تو اس کا بدلہ برے اعمال کے ساتھ دیے جائیں گے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کی بھی ایک حقیقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق دوسرے کا عمل دوسرے کے لیے کارآمد ہے، یعنی آپ کا کیا ہوا میرے لیے کارآمد ہے اور میرا کیا ہوا آپ کے لیے کارآمد ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ایصال ثواب، کہ میں نے کچھ پڑھ کر آپ کے لیے ایصال ثواب کر لیا تو آپ تک وہ ایصال ثواب پہنچ گیا، اور آپ نے کچھ پڑھ کر میرے لیے کر دیا تو میرے لیے بھلا کا باعث ہو گیا۔ سادہ پانی دیجیے، میرے لیے بھلا کا باعث ہو گیا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، ایک شخص کے عمل سے دوسرے شخص کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے کی دلیل کیا ہے، اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے، اب یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح، انتہائی 2 لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب، جب تک تم اپنی امت میں موجود ہو اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور تمہارے بعد جب تک تمہاری امت میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں اللہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ سورہ انفال کی آیت ہے نا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تمہاری قوم کو، تمہاری امت کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک پیارے حبیب تم ان کے درمیان میں موجود ہو، اور اس وقت تک بھی عذاب نہیں دے گا جب تک قیامت تک تمہارے درمیان میں، تمہاری امت کے درمیان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ قرآن مجید کی آیت بالکل واضح بتاتی ہے کہ ایک شخص کے عمل سے دوسرے شخص کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کو مزید آسان کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل لہذ الامت امانین، بے شک اللہ تعالی نے اس امت کو 2 امانوں کے ساتھ رکھا ہے۔ اس امت میں 2 امان موجود ہیں، لا یزالون معصومین من قبار العذاب ما دام بین اظہرہم، جب تک یہ 2 امان اس امت کے درمیان ہیں یہ امت ہر طرح کے بڑے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ امان قبضہ اللہ تعالی، ایک امان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، وَأَمَانٌ بَقِيَ فِيكُمْ، اور دوسری امان تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ جس امان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا
وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسری امان جو قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی آیت قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ پیارے حبیب، جب تک تم اپنی امت میں موجود ہو اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور تمہارے بعد جب تک تمہاری امت کے وہ لوگ جو استغفار کرنے والے ہیں جب تک وہ لوگ موجود ہوں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو اس سے دو فائدے ملے، ایک تو یہ ہے کہ استغفار کی برکتوں سے ہم خود بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں اور ہمارے صدقے میں دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں۔ لہذا اسی وجہ سے کہا گیا استغفار کی کثرت کرو، یہ تمہارے لیے حفاظت کی ضمانت ہے۔ آج ملک پاکستان میں بہت زیادہ سیلاب ہے نا، بہت زیادہ لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اندرون سندھ اور پنجاب کے بہت سی علاقے زیر آب ہیں، چھت تک پانی سے ڈوب گئے، لوگ بے آسرا ہیں، لوگ بے گھر ہیں، بے آسرا ہیں، بے چھت ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے۔ تو ہم بھی ظاہر ہے کہ انہیں دیکھتے ہیں دل دکھتا ہے، اور پھر ہم یہ اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس آزمائش میں وہ لوگ مبتلا ہیں جلد انہیں اس آزمائش سے نجات عطا فرما اور ہمیں اس آزمائش سے محفوظ فرما۔ ظاہر ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، پورا گھر تباہ ہو گیا، مویشی ختم ہو گئے، اناج ختم ہو گئے، سر کے اوپر چھت نہیں ہے، زمین کے نیچے زمین نہیں ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال انہیں اس عذاب سے محفوظ فرما، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ان جیسی مصیبتوں میں مبتلا نہ فرما۔ تو فقط دعا کرنا ہی مسئلے کا حل نہیں ہے، دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ہے۔ اللہ کی بندگی کیجئے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب پانی کا ریلا، جب سیلاب وہاں تک آ سکتا ہے تو یہاں تک بھی آ سکتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اگر ناراض ہو جائے تو وہ اپنے عذاب کو مختلف صورتوں میں بھیج دیتا ہے۔ پانی کہیں اللہ کی رحمت ہے تو کہیں یہ زحمت بھی ہے، یہ بارش کہیں رحمت ہے تو زحمت بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا قبلہ درست کریں، اور اعمال کا قبلہ کیا درست کرنا ہے؟ اللہ کی بندگی کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، اور اپنے معاملات کو بھی سیدھا اور ستھرا کیجئے۔ فقط عبادت ہی نیک بندوں کی پہچان نہیں ہے، نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت بھی بالکل خالص کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی ہیرا پھیری نہیں کرتے ہیں۔ تو اپنے معاملات کو بھی اچھا کیجئے، جھوٹ، غیبت، دھوکہ، ہیرا پھیری، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیے اور اللہ کی بندگی بھی کیجئے۔ اور تمام علماء کرام نے فرمایا یہ وقت ہے کہ بالخصوص ملک پاکستان کے تمام مسلمان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے، اور جو لوگ اس سیلاب میں مبتلا ہوئے ان سے جلد نجات حاصل کرنے کے لیے استغفار کی کثرت کریں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا من اکثر من الاستغفار، جو شخص استغفار کی کثرت کرے گا جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص استغفار کی کثرت کرے اللہ اسے ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا، اور وہاں سے اسے روزی اور رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو برسبیل تذکرہ گفتگو ہے نا، تو کثرت استغفار کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے تاکہ اللہ اس آفت سے، سیلابی آفت سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو ہمارے بہن بھائی، ہمارے مسلمان اس آفت میں مبتلا ہیں جلد اللہ رب العزت استغفار کے صدقے اپنے نیک لوگوں کے وسیلے سے ان سے اس عذاب کو دور کرے اور ان کی آزمائش جلد ختم ہو جائے۔ ایک فائدہ ملا، اور دوسرا فائدہ یہ ملا کہ رسول اللہ نے بھی ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب تک اس امت میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں اس امت میں امن و سلامتی رہے گی، یعنی عمومی عذاب سے یہ امت محفوظ رہے گی، جس سے معلوم ہوا کہ استغفار کرنے والا کوئی اور ہے اور فائدہ اٹھانے والا کوئی اور ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایک شخص کا عمل دوسرے شخص کے لیے بھی کارآمد ہے، ایک شخص کے عمل سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، جو ہم یہ بتا رہے ہیں۔ تو جس طرح استغفار کرنے والے
کے صدقے میں دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں، جس طرح استغفار کرنے والے کا عمل دوسرے کے لیے کارآمد ہوتا ہے، ویسے ہی ایصال ثواب کرنے والے کا عمل مردوں کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ یہ بالکل اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ ہے جس میں دو رائے کسی کی نہیں۔ ہمارے نزدیک ایصال ثواب کی ایک حقیقت موجود ہے، اور ایصال ثواب کیا ہے کہ عمل کوئی دوسرا کرے اور فائدہ کوئی دوسرا اٹھائے، عمل کوئی کرے فائدہ دوسرا اٹھائے، عمل آپ کریں فائدے آپ کے مرحومین اٹھائیں، عمل آپ کریں فائدے آپ کے مسلمان بھائی جو مرحومین ہیں وہ اٹھائیں، اسی کا نام ایصال ثواب ہے، اور وہ قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہے۔ ایک ہی آیت بہت ہے، دوسری ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ یہ ہمارے درمیان میں دائیں بائیں کرامن کاتبین موجود ہیں نا، خود قرآن مجید نے کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ہیں یہ جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین ان کو کہتے ہیں، یعنی معزز لکھنے والے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور ہمارا ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی کئی مقامات پر یہ آیت موجود ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے کرامن کاتبین اسے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ انسان کو چاہیے اگر انسانوں کے درمیان میں حیا نہ کرتا ہے تو نہ کرے، کم از کم فرشتوں سے تو حیا کرے۔ جب وہ گالی دیتا ہے، جب وہ بے حیائی پر گفتگو کرتا ہے تو فرشتے وہ لکھتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا ہمارے درمیان میں ہو تو انسان لحاظ کرتا ہے نا، بری بات کرنے سے یا بے حیائی کی گفتگو کرنے سے لحاظ کرتا ہے۔ فرشتے کس قدر عظمت کا نشان ہے، کس قدر عظیم ہے، وہ ہمیشہ ہمارے درمیان میں رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ بندوں کو چاہیے آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ نہ کرتا ہے تو نہ کرے، کم از کم فرشتوں کا تو لحاظ کرے۔ تو جو سننے والے ہیں نا، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور پھر لحاظ بھی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کبھی تنہائی میں بھی بے لباس نہیں ہوئے، کبھی تنہائی میں بھی آپ بے لباس نہیں ہوئے۔ جب کوئی پوچھتا کہ تنہائی میں بے لباس کیوں نہ ہوئے، فرماتے لوگوں کے درمیان میں بے لباس ہونے سے لوگوں کی حیا مانے ہے، اور تنہائی میں بے لباس ہونے سے رب مانے ہے اور فرشتے مانے ہیں۔ یعنی فرشتے تو دیکھ رہے ہیں، رب تو دیکھ رہا ہے، تو کیسے بے لباس ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ لوگوں کے درمیان میں بھی سر ڈھانپ کر رہتے تھے اور تنہائی میں بھی سر سے کبھی ٹوپی نہیں اتارتے تھے، اور جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ لوگوں کے درمیان میں ٹوپی اس وجہ سے لگا کر رکھتا ہوں تاکہ لوگوں کا لحاظ رہے، اور تنہائی میں اس وجہ سے ٹوپی نہیں اتارتا کہ رب دیکھ رہا ہے۔ رب کا لحاظ رکھنا اور رب سے حیا کرنا بھی تو ضروری ہے نا۔ تو جو شخص اس طرح گہرائی میں دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے نا، تو پھر آہستہ آہستہ اس کی دل کی دنیا بدلتی ہے۔ ورنہ شیطان تو ہمارے اعمال کو بھی گدلا کر رہا ہے اور ہمارے دل کو بھی پراگندہ کر رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اس طرح کی محفلیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ کرامن کاتبین ہیں، ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ والا فرشتہ وہ گناہ کے اعمال لکھتا ہے۔ تو یہ دونوں ہمارے درمیان میں جب سے ہم پیدا ہوئے اللہ نے ہم پر یہ مقرر کر دیا ہے۔ خود قرآن مجید کی آیت ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ یہ کرامن کاتبین ہیں جو تم عمل کرتے ہو تمہیں جانتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ قاف میں بھی اس کا ذکر ہے اور کئی مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ لکھتے ہیں جب سے ہم پیدا ہوئے یہ ہمارے درمیان یہ ہم پر مقرر ہیں، اور جب ہم مریں گے تب تک یہ ہم پر مقرر ہیں۔ جب ہم مر جائیں گے پھر ان کا کام تو ختم ہو جائے گا نا۔ کوئی بھی شخص مر گیا تو ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کا کام کیا ہے کہ جب تک انسان عمل کر رہا ہے یا کچھ بول رہا ہے تو وہ لکھتے ہیں۔ جب انسان بولنے سے رک جائے گا، جب وہ مر گیا تو ظاہر ہے کہ نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ عمل کر سکتا ہے۔ جب وہ بول بھی نہیں سکتا، عمل بھی نہیں کر سکتا، جب اس کے اعمال ختم ہو گئے تو فرشتوں کا کام بھی ختم ہو گیا۔ فرشتوں کا کام تو ختم ہو گیا نا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اور جب اسے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے لواحقین اسے قبر میں ڈال کر چلے جاتے ہیں، تو یہ کرامن کاتبین رب سے کہتے ہیں کہ مولا تو نے ہم دونوں کو جس بندے پر مقرر فرمایا تھا وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا، اس کے کام ختم ہو گئے،
اس کی باتیں ختم ہو گئیں اور ہمیں مقرر ہی اس وجہ سے کیا گیا تھا یہ جو بولے لکھو، جو عمل کرے لکھو، لہذا اب اس نے عمل بھی ختم کر دیا، اس کی باتیں بھی ختم ہو گئیں۔ اب تو ہمیں بتا ہم کیا کریں، ہمیں اجازت دے ہم تیرے عرش کے قریب جائیں، ہمیں اجازت دے ہم تیرے عرش کے پڑوس میں آئیں اور تیرے عرش کے پڑوس کی لذت سے ہم مستفید ہوں، تیرے عرش کے قریب ہو کر ہم تیری تسبیح بیان کریں۔ مولا تو ہمیں اجازت دے۔ تو رب کی جانب سے حکم آتا ہے میرا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے اور تمہارے لیے یہاں جگہ نہیں ہے، میرا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو پھر عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین میں جہاں چاہیں چلے جائیں تاکہ ہم مشرق و مغرب میں گھوم پھر کر تیری بندگی کرتے رہیں، تیری عبادت کرتے رہیں، تیری تسبیح و تحلیل میں رطب اللسان رہیں۔ تو اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ میری زمین بھی فرشتوں سے بھری ہے، وہاں پہ بھی کہیں دوسری جگہ تمہارے لیے جگہ نہیں ہے مناسب۔ تو پھر عرض کرتے ہیں مولا پھر تسبیح بیان کرتے رہو اور اس تسبیح کا ثواب صاحب قبر کے لیے قیامت تک ایصال ثواب کرتے رہو۔ تو دو فرشتے صاحب قبر کی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ دونوں کرامن کاتبین، ایک سر کے پاس اور ایک پیر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی تسبیح و استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس کا ایصال ثواب فرشتوں اس کو صاحب قبر کو کرتے رہتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اس حدیث میں کیسی کوئی الجھن نہیں ہے، جو شخص عام طور پر اس حدیث کو سمجھے گا، سنے گا، پڑھے گا، وہ اس بات کو مان لے گا کہ جب فرشتوں کے ایصال ثواب سے مردوں تک، فرشتوں کا کیا ہوا ایصال ثواب مردوں تک پہنچتا ہے تو ویسے ہی انسانوں کا ایصال ثواب بھی مردوں تک پہنچتا ہے۔ لہذا بس میرا یہی پیغام تھا، گفتگو ختم ہو گئی، آج طبیعت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، لہذا میرا یہی پیغام ہے استغفار کی کثرت کیجئے، اس سے ہم عمومی بلاؤں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ملک پاکستان میں جو سیلابی بلائیں ہیں، جو سیلابی آفات ہیں، ان سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ اور یہ بھی دعا کرتے رہیے کہ اللہ رب العزت اس سیلاب سے جتنے متاثرین ہیں رب انہیں جلد نجات عطا فرمائے، ان کے لیے نعم البدل آ جائے، ان کے لیے چھت کا انتظام ہو جائے، ان کے لیے دوبارہ گھر کا انتظام ہو جائے، ان کے لیے دوبارہ زندگی اپنے ڈگر میں آ جائے، زندگی دوبارہ سے زندگی کی طرف آ جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ بالکل اجڑے ہوئے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ 10-12 سال وہ اپنے آپ کو پیچھے لے گئے، اور یہ فقط اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی جانب سے آزمائش ہے۔ تو ان کے لیے بھی ایصال ثواب کریے، جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے، جو سیلاب میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے گزر گئے، ان کے لیے دعا کیجئے، استغفار کیجئے، اور اپنے رب سے استغفار کرتے ہوئے یہ بھی بھیک مانگیے، دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال ہمیں ان آزمائشوں سے مبتلا، ان آزمائشوں سے محفوظ فرما، ہمیں ان آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما۔ اور جب استغفار کیجئے، اچھے اچھے کام کیجئے، تو پھر اپنے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کرتے رہیے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے اس کی نیت اگر ایصال ثواب کی ہو جائے تو اللہ اسے وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک وہ نیت کرتا ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے، ایک چیز ہے نا، ایک چیز ہمارے پاس ہے، اگر وہ میں نے آپ کو دے دی تو وہ چیز میرے پاس سے رخصت ہو کر آپ کے پاس چلی گئی۔ ایک چیز ہے وہ میں نے آپ کو دے دی تو اب وہ چیز مجھ سے نکل کر آپ کے پاس چلی گئی، میں خالی ہو گیا اور وہ چیز آپ تک پہنچ گئی نا۔ لیکن رب کی قدرت الگ ہے، رب ذوالجلال بہت ہی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے اور اس کا ایصال ثواب فرشتوں کو یا اس کا ایصال ثواب اپنے مردوں کو کر دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کا اجر اسے نہیں ملے گا۔ بندے نے جو عمل کیا ہے 100% اس کا اجر اسے بھی ملے گا اور وہ جس کو ایصال ثواب کر رہا ہے اسے بھی ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کی کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔